فرینچ رافیل طیارہ جو ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مودی صاحب ایسے فرماتے ہیں، رافیل جو ہے جی وہ 5 کی ٹکڑی پہنچ گئی ہے انڈیا کے پاس، حالانکہ پہلے بھی تھے اپنا بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، رافیل تو پہلے بھی تھے سر انڈیا کے پاس، یہ کون سی نئی بات ہے سر؟ بڑا سیلیبریٹ کیا جی انڈین میڈیا نے اس کو بھی اور انڈین فورسز نے، اینڈ واٹ ڈفرنس دے کین میک بریگیڈیئر صاحب؟ جی دیکھیے رضوان صاحب، ابھی جو پچھلے چند ہفتوں میں یا 2-4 مہینے میں جو حالات ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، یہ سب اس کا اشارہ ہے۔ جب سے ان کا لداخ میں انڈیا اور چائنا کا جو آپس میں مٹبھیڑ ہوا ہے، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی ایک گھبراہٹ کے عالم میں ریئیکٹ کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ بھاگتے ہوئے گئے ماسکو، اور وہاں پھر انہوں نے تقریباً 21 کے قریب SU MiG-29 کا سودا کیا ہے اور 12 SU-30 کا سودا کیا وہاں پہ، اور پھر ان سے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ ہمیں وہ S-400 جو ہمارا اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم جو ہے اس کو ٹائم سے پہلے یا جلدی ہمیں بھجوایا جائے۔ اس کے بعد یہ فرانس گئے ہیں، اور فرانس سے یہ 5 رافیل طیارے، ان کی ٹوٹل 36 طیارے کا ان کا کانٹریکٹ ہے، یہ 5 لے کر آج وہ 5 امبالہ ایئر بیس سے پہنچ گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے 100 ہیمر آئی تھنک بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل جو ہیں وہ ان کا بھی سودا کر لیا ہے فرانس کے ساتھ۔ اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ایفیکٹ کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ 5 جو جہاز آئے ہیں، اس کا کوئی خاطر خواہ جو کامبیٹ پوٹینشیل ہم جس کو کہیں، یا کامبیٹ افیکٹونیس ہم جس کو کہیں انڈین ایئر فورس کی، امیڈیٹلی تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جب تک ایک خاص تعداد میں جہاز موجود نہ ہوں، ایک خاص تعداد میں ان کے پائلٹس اور ٹیکنیکل سٹاف جو ہے مینٹین کرنے والا انجینئرنگ سٹاف جو ہے وہ ٹرین نہ ہو، جب تک اس کی لاجسٹکس موجود نہ ہو، ایک پورا سیٹ اپ جو ہے انجینئرنگ کا مینٹین کرنے کے لیے، اور ایک پورا سیٹ اپ جو ہے۔ سوری میں آپ کو انٹرفیئر کر رہا ہوں، کاٹ رہا ہوں بریگیڈیئر صاحب، ان کے پاس پہلے بھی تو رافیل ہیں نا، اس کے حوالے سے ان کے پاس ایکسپرٹیز تو ہونی چاہیے مینٹیننس کی بھی اور فلائی کرنے کی بھی، کیا خیال؟ پھر جہاز ان کے پاس پہلے موجود نہیں ہے، ان کے پاس فرینچ جہاز جو ہے وہ میراج 2000 ہے، اور یہ رافیل جو ہے یہ انہوں نے اب لیے ہیں یہ فرانس سے، اور اس کا پورا بھی جو سپورٹ کا انفراسٹرکچر ہے وہ اویلیبل نہیں ہے۔ چلو یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ٹریننگ نہیں کی ہے جہازوں کے اوپر، اور ٹریننگ کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے کروز کو ٹرین کرنا ہے، اپنے پائلٹس کو ٹرین کرنا ہے، پھر جو ان کا ریڈار کے ساتھ جو سسٹم ہے کنٹرول ریڈار سسٹم کے ساتھ، اس کے ساتھ ٹریننگ ان کی ہونی ہے، پھر اس کے بعد جو ان کے ایویکس ہیں اور جو ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہیں ان کے ساتھ ان کی میچنگ اپ ہونی ہے۔ تو یہ بہت ایک لمبا پروسیس ہے، اور یہ پورے جہاز یہاں پہ آ جائیں، کم از کم ایک اسکواڈرن ہو، مکمل طور پر ٹرینڈ ہو، تو یہ ابھی میرے خیال میں اگلے سال کے شروع میں کہیں جا کے اگر کم از کم 12 سے 14 سے 15 جہاز آ جاتے ہیں تو تب کہیں جا کے یہ کوئی ایک افیکٹو فورس بنے گی۔ تو یہ سمبولک موو ایک ہے، اور ود ان انڈیا آبویسلی اس کی بہت پذیرائی ہوگی، مگر افیکٹولی ایک میدان جنگ میں یا میدان جنگ کے اوپر ہوا میں اس کا کوئی امیڈیٹلی بہت زیادہ امپیکٹ مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جب تک اس کی تعداد پراپر نہ ہو، اس کی کروز کی پراپر ٹریننگ نہ ہو، پراپر لاجسٹک اور مینٹیننس کا بیک اپ نہ ہو، یہ افیکٹو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ زیادہ سمبولک موو ہے، اور میرے حساب سے تو جو انہوں نے ماسکو میں جا کے وہاں سے جلدی سامان خریدنے کی کوشش کی اور فرانس سے خرید رہے ہیں، یہ گھبراہٹ کے عالم میں کر رہے ہیں، کیونکہ اب ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پوسٹ بالاکوٹ کے بعد پاکستان ایئر فورس نے ان کے ساتھ جو کیا، اور اس کے بعد اب جو چائنیز ان کے ساتھ یا PLA جو ان کے ساتھ کر رہی ہے لداخ میں، تو ہندوستان کو اب یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کی آرم فورسز جو ہیں وہ شاید اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایک قریب پاکستان یا چائنا کا مقابلہ کر سکے، اور دونوں کا ایک ساتھ ٹو فرنٹ وار سینیریو میں، تو اس کا تو میرے ساتھ ان کو یقین ہو گیا کہ اب اس کے قابل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پہلا قدم لیا انہوں نے اپنی ایئر فورس کو زیادہ اسٹرانگ کرنے کا۔ باقی کے 31 جہاز جو ہیں وہ بھی امید ہے کہ ان کو کہ وہ آ جائیں گے، جب یہ سارے پورے موجود ہو جاتے ہیں اور ان کا پورا پروسیس جو ہے انڈکشن کا
اور پھر جو ان کی سائنٹیفک ٹریننگ ہوتی ہے دوسرے سسٹم کے ساتھ، جب یہ ساری مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ ایک افیکٹو فورس بنیں گے، اور میرے خیال میں اس میں ابھی کچھ تھوڑا ٹائم ان کو لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر چوہی ظہیر صاحب کی طرف چلتے ہیں. چوہی صاحب آپ نے خود بھی فلائی کیا ہوا ہے اور خاص طور پہ وار کے حوالے سے. بریگیڈیئر صاحب کا خیال ہے کہ یہ پورا یہ صرف ایک سائیکولوجیکل مورل بوسٹنگ اقدام تو ہو سکتا ہے، لیکن پورا وار کا ایکو سسٹم موجود نہیں ہے، اس کے لیے سپورٹنگ پورا پیرافرنیلیا نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ کوئی افیکٹو رول پلے کر سکیں. ڈو یو فیل اٹ سو سر؟ کیونکہ اسکواڈرن بھی ایک اسکواڈرن بھی تو نہیں ہے نا. رضوان صاحب، جو ہندو اخبار کی رپورٹ ہے یا انڈیا ٹی وی کی رپورٹ ہے یا جو انڈین ریٹائرڈ جرنلز کی ڈسکشنز اور بات چیت ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرانس کے ساتھ کمپلیٹ اسمبلی تک بھی انہوں نے جو ڈیل کی ہے وہ اس کے حساب سے رافیل کی پوری اسمبلنگ جو ہے ہندوستان میں ہوگی. ابھی جہاں تک رہا کہ جو انہوں نے کتنا اسکواڈرن ہے یا کتنے نمبرز لیے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی ملک سے ٹیکنالوجی لیتے ہیں تو اپنے جو پائلٹس ہوتے ہیں یا جو آپ کا سٹاف ہوتا ہے وہاں جا کے پہلے ٹریننگ لیتے ہیں اور فلائی کرتے ہیں، اور انٹیگریٹڈ دونوں ملکوں کے درمیان ٹریننگ ہوتی ہے، اور وہ کرنے کے بعد وہ آتے ہیں اپنے ملک میں اور وہ اس کو پھر اپنے حساب سے پلیس کرتے ہیں اسٹریٹجیکلی یا ٹیکٹیکلی، جس طریقے سے بھی جیسے سوٹ کرتا ہے ایز پر دی انوائرمنٹ آف اس ملک کے اپنے حساب سے. تو یہ کہنا میرا خیال ہے غیر مناسب ہے. ایک اضافہ تو انہوں نے کیا ہے کیونکہ ہندوستان کا تو ایک اپنا ایکسپینشن کا ایک ڈیزائن ہے، اور آلدو وہ سب کچھ کر رہے ہیں چائنا کے خلاف، لیکن چائنا کے ساتھ کیونکہ ہندوستان کے اندر جو ان کی عوام کی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے، وہ اسی لیے ان کے ساتھ جو سٹینڈ آف ہے وہ پولیٹیکلی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان یہ اتنی عقل مندی کرے گا کہ چائنا کے ساتھ ریزالو کر لے گا پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی، لیکن الٹیمیٹلی جو یونائٹڈ اوپینین ہے وہ ہے ان کا پاکستان کے خلاف. اور یہ جو ان کی یہ فائر پاور ہے کسی بھی لحاظ سے یہ چیلنج کرتی ہے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان ہی کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ہم بھی ان کو دشمن سمجھتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاں، وہ رافیل لے رہے ہیں لیکن ہم بھی الخالد ٹینک جو ہے اپنے ڈویژنز کو دے رہے ہیں، اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں. لیکن رضوان صاحب یاد رکھیں، ابھی جو جنگوں کا سینیریو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. وہ بیٹل فیلڈ سے لے کے یہ جو ایئر پاور سے لے کے اسپیس سے بھی آگے نکل گیا ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ابھی تو یہ بایولوجیکل کرونا نے پوری دنیا کو ہی چینج کر دیا ہے، اور ابھی جو وار کا جو نظام ہے وہ چینج ہوگا، چاہے یہ اکانومی کے تھرو ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے تھرو ہو، اور لوگوں کو اچھے تعلقات بنا کے اپنے آپ کو اکنامیکلی سٹرونگ کر کے آج کل اس طریقے کی طرف جنگ جاری ہے. ابھی یہ جنگ ایک دوسرے کے بارڈرز کراس کرنا اور ایریاز کے لیے وہ ابھی کوئی ملک اس چیز کو نہ دیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ کرے گا. اور الٹیمیٹلی جس طریقے سے دنیا کے اندر گٹس جوڑ ہے مختلف ممالک کے، 2 پاورز بننے جا رہی ہے. چائنا مرج ہو گیا ایز اے گلوبلی پاور. اس کے جو ڈیزائن ہے وہ جو 1 بیلٹ 1 روڈ والا جو انہوں نے بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ انکلائن کیا ہے، یہ پاکستان کی اچھی موو تھی جو حسینہ واجد سے عمران خان نے بات کی، کیونکہ بنگلہ دیش بھی تنگ ہے اور ریجنل لیول پہ چائنا کا بڑا عمل دخل ہے. چائنا نے کافی سپورٹ کی ہے اور جس کی وجہ سے بیسیکلی انڈیا شرمندہ ہے. بالکل ٹھیک. اور اچھا ہوا ہے کہ جن کو بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات پہ اعتراض تھا انہی کی چھتر چھایا میں قائم ہونے والی حکومت نے یہ حرکت کی ہے. ورنہ اگر کوئی بے نظیر بھٹو یا نواز شریف یا زرداری یہ حرکت کر دیتے تو فوراً غداری کی مہم بھی چل جاتی ہے اور اس کا سرٹیفکیٹ بھی جاری ہو جاتا. تو یہ اچھا ہو گیا ہے کہ انہی کے دور کے اندر ہی یہ ہو گیا ہے. اور بٹی صاحب سوال تو بڑا خوفناک آیا سی ذہن، لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت گوئنگ فارورڈ انڈیا جو ہے اس کو اب پتہ چلا ہے کہ چائنا سے اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے. انڈیا تو 2 فرنٹ وار کا ترانہ گا رہا تھا کہ جی ہم 2 فرنٹ کے اوپر لڑیں گے، تو یہاں پہ تو بھائی وہ چائنا ہی نہیں سنبھالا جا رہا ہم سے. رئیس صاحب دیکھیں، بولنا بہت آسان ہوتا ہے، جب میدان میں بندہ اترتا ہے نا تو پتہ تب چلتا ہے کہ اصل جو ہے وہ ریالٹی ہے کیا، حقیقت کیا ہے بندے کی. وہ 2 فرنٹ کر لیں، وہ 1 فرنٹ کر لیں، وہ 3 فرنٹ کر لیں، انڈیا کو یہ بالکل احساس ہے
کہ وہ پاکستان کے ساتھ تو چلیں ہلکی پھلکی وہ لگائی رکھتا ہے ٹک ٹاک جو ہوتی ہے، لیکن چائنا کے ساتھ وہ ٹک ٹاک نہیں کرے گا، چونکہ چائنا ان کو آگے سے سیدھا ٹھوک دے گا۔ اب جو جہاز انہوں نے وہ وہاں پہ وہ بندے 22-23 پھڑکائے جی اب وہ مسئلہ یہ ہے جی کہ انہوں نے ابھی یہ لے لیا وہاں پہ امبالہ میں، وہ اترا ان کے جو ایئر چیف تھے RKS بدوریا، انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا، وہ پانی شانی پھینک کے۔ معاملہ یہ ہے جی کہ پانی سے پھینکتے ہیں جی، جب جہاز کوئی نیا آتا ہے تو دونوں سائڈوں میں پانی پھینکتے ہیں۔ نہیں وہ تو کچھ اور بھی پھینکتے ہیں، ناریل شاریل۔ ہاں جی وہ ناریل بھی انہوں نے اسایا تھا، ادھر ٹیکا بھی اس کی چونچ پہ لگا دیا ہو۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ انہوں نے جتنا یہ بڑا جہاز اور جتنا بڑا اس کی شب شبا کیا اور جتنا تھمپنگ قسم کا کام اس کو ویلکم کیا، کے پھول بھی پہنائے، وہ پھول بھی پہنائے انہوں نے، اس کی چونچ پہ رکھ دیے ہوں گے، اس کے آگے ایک چونچ سی بنی ہوئی ہے رافیل کے اوپر۔ لیکن مجھے بتائیے کہ اتنے پیسوں کا مہنگا جہاز دیا ہم نے، اس سے آدھے سے آدھے پیسوں میں JF تھنڈر بنا دیا جو اس سے بہت بہتر ہے۔ اس کے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو آمنا سامنا نہیں ہوا ہے نا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ نہیں وہ کر لیں، وہ آمنا سامنا بھی کر لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹوین انجن ہے، یہ ٹربو فین انجن ٹوین ہے۔ تیجا کے ساتھ ہمارے JF تھنڈر کا تو تیجا کے ساتھ مقابلہ، تیجا جو ہے وہ نکل نہیں رہا نا جی، لائے نا جی تیجا، وہ تیجا آ نہیں رہا، 1982 سے لگے ہوئے ہیں، وہ تیجا نہیں آ رہا، وہ رافیل آ گیا، چلے ہم اس کے ساتھ مینج کر دیتے ہیں رافیل سے۔ بات یہ ہے جی کہ جہاز آنے سے۔ بٹی صاحب ایک ایسے ملک میں پاکستان نے 2 مشقیں کی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک حال ہی میں کی ہے یہ دوحہ میں قطر کے اندر، اور سعودی عرب جو ہے اس کے پاس میرا خیال رافیل ہیں، لیکن اس کے پاس تو ہیں، ان کے ساتھ ہم نے مشقیں بھی کی ہیں، جا کے اس کا دیکھا بھی ہے قطر کی صورت قطر کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے فلائنگ آفیسرز کو اور ہمارے پائلٹس کو اور ہمارے گراؤنڈ سٹاف کو اس کی ساری اچی بچی پتہ ہے۔ آپ کیا یہ عقل مندی ہے کہ آپ ایسا ہتھیار خریدیں جس کے انز اینڈ آؤٹ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے؟ رئیس صاحب بیوقوف کے سر پہ سینگ نہیں ہوا کرتے کبھی بھی، وہ بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اب انہوں نے خریدا ہے، رئیس صاحب دیکھ لیں ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے خریدا ہوگا، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے کہ پاکستانی پائلٹس وہ چھوڑ دیں کہ ہمارے جو مبینہ جعلی ڈگری والے وزیر شو بازی یا وزیر ہوا بازی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن آج بھی پاکستانی پائلٹس جو ہیں وہ دنیا کے بیسٹ ترین فائٹر پائلٹس میں آتا ہے، ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ میٹر کرے گا، میٹر تو کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ JF تھنڈر اڑائیں اور ان کو سامنے پتا ہوگا جی اگلا جہاز جو ہے وہ رافیل ہے اور اس میں فلاں جگہ میں نے ہٹ کرنا ہے یا فلاں چیز اس کی اگر میں چھیڑوں گا تو وہ چھڑ جائے گا، تو وہ تو پھر گئے نا جی کام سے، وہ چاہے 62 ارب روپے کا جہاز ہو یا وہ 6.5 کروڑ کا جہاز ہو یا وہ 62 کروڑ روپے کا جہاز ہو۔ تو اگر چونٹی سے ہاتھی کو مار دینا جس نے، تو مجھے بتائیے ہاتھی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر چونٹیاں لے لیں بہت ساری۔ میگ 21 جو تھے وہ ہمارے میراج 3 اور میراج 5 کے بہت عرصے کے بعد انڈیا کو ملے تھے، اور میگ ان سے فلائی نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ خود اسمبل کرتے ہیں، اس کے اندر ایک آنے کی وہ انوویشن نہیں کر سکے۔ حالانکہ ہم نے جو انوویشنز کی ہیں میراج کے اوپر، فرانس کی جو ریسرچ کمپنی ہے اس کو بنانے والی، وہ بھی دنیا کو بتاتی پھر رہی ہے، اور انڈیا کو خاص طور پہ انہوں نے حالیہ ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے، سپلائی کی ہے، جس کے اور وہ یہ رپورٹ کب کرتے ہیں؟ ہر 2 سال کے بعد وہ میراج ریبلڈ فیکٹری کامرا کا دورہ کرنے کے بعد رپورٹ جاری کرتے ہیں، اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ پاکستان کے جو میراج ہیں جو کہ 67 میں ہم نے معاہدہ کیا تھا اور 68 یا 69 میں ہمیں ملے تھے، ان کو ہلکا نہ لیں، اس کو پاکستان نے جدید بنا کے اس وقت دنیا کے کسی بھی جدید فائٹر کے مقابلے میں کھڑا کر لیا ہوا ہے۔ اسی لیے 27 فروری کو جنہوں نے جا کے ٹھیک تاک کے نشانے پہ لگائے تھے گولے، اور جس کی پھر ایک شرح اڑ کے اور وہ کسی کے گٹے میں بھی لگا تھا اور پھر ہاسپٹل میں بھی رہا تھا، وہ میراج ہی تھے جی۔ اور آپ دیکھ لیں 67 سے گن لیں، 54 سال پرانے وہ طیارے ہیں، 53 سال، تو اس سے کیا اگر وہی آپ سے نہیں سنبھالے جا رہے ہمارے پرانے طیارے، اور اس کا آپ کچھ بھی نہیں کر سکے، وہ بم پھینک کے واپس بھی آئے اور آپ پیچھا کرتے ہوئے واپس آئے، اور اپنا دنیا کا جدید ترین طیارہ سخوئی اور میگ 20 وہ ہوئی ہو گیا، اور میگ 21 جو ہے وہ ابھی نندن ہو گیا۔ چلیے بریک پہ جا رہے ہیں جی۔